میں سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ ان اسلام۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایسے واقعات بتائیں گے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، فرشتوں سے ملتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی آواز سنی تو آپ جلدی سے اٹھے اور گھر کے باہر اس کے پاس گئے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ترکی گھوڑے کی گردن کے بالوں پر سہارا لگائے کھڑا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ جیسا کہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ پگڑی باندھے ہوئے ہیں جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، آپ بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے، میں نے بھی جا کر دیکھا تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے چلوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بنو قریظہ کے بارے میں لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ تشریف لے چلے تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کی کئی مجلسوں پر گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابھی تمہارے پاس کوئی گزرا؟ ان سب نے کہا، جی ہاں، ابھی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ گزرے تھے جو سفید خچر پر سوار تھے، ان کے نیچے ایک ریشمی چادر بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جنہوں نے بنو قریظہ کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے قلعوں کو ہلا کر ان کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ انصاری گھر کے اندر کسی سے بات کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے اندر تشریف لے گئے تو آپ کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، ابھی میں سن رہا تھا تم کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں نے میرے بخار کی وجہ سے جو باتیں کی ان سے مجھے بہت غم و صدمہ ہوا، اس وجہ سے میں اندر آ گیا۔ پھر میرے پاس اندر ایک آدمی آیا، آپ کے بعد میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ عمدہ مجلس والا اور زیادہ اچھی بات والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس ایک آدمی تھا، ان کے کان میں چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے میرے والد سے اعراض کیے رکھا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے تو میرے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے مجھ سے اعراض کیے رکھا۔ میں نے کہا، ان کے پاس تو ایک آدمی تھا جو ان کے کان میں چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا۔ پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ میرے والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے اور یہ بات کہی، اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ سے چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا، تو کیا آپ کے پاس کوئی تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے عبداللہ، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ جبریل علیہ السلام تھے، انہی کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی بلکہ ویسے ہی واپس آ گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، انہیں خوب علم دیا جائے گا لیکن مرنے سے پہلے ان کی بینائی جاتی رہے گی، چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ حضرت عروہ بن روحیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں موت آ جائے، اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میری عمر بڑی ہو گئی اور میری اڈیاں پتلی اور کمزور ہو گئیں، لہٰذا مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا، وہاں مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت حسین و جمیل تھا، اس نے سب جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے،
پھر میں کیا دعا کیا کروں؟ اس نے کہا یہ دعا کریں، اے اللہ میرے عمل اچھے کر دے وہ مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ربائل ہوں، ربائل وہ فرشتہ ہوں جو مومنوں کے لیے دلوں سے تمام غم نکالتا ہوں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے مطرف یہ بات جان لو کہ فرشتے میرے سر کے پاس اور میرے کمرے کے پاس اور حتیم کعبہ کے پاس آ کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور اب میں اپنے آپ کو علاج کے لیے لوہے سے داغ دیا ہے تو یہ بات جاتی رہی۔ چنانچہ جب ان کے زخم ٹھیک ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے مطرف جان لو جو بات جاتی رہی تھی وہ پھر دوبارہ شروع ہوگی، لیکن اے مطرف میرے مرنے تک میرا یہ راز چھپائے رکھنا۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن حسین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ چلا کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو داغ دیا تھا، پھر سلام کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا وہ فرشتے آپ کے سر کی طرف سے آتے تھے یا پیروں کی طرف سے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ تو سر کی طرف سے آتے تھے۔ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پتہ چلا کہ اس سلام کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو فرشتے ہٹ گئے۔ حضرت سلمہ بن عطیہ صدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک آدمی کی عادت کے لیے گئے، وہ نزا کی حالت میں تھا، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمایا، اے فرشتے ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اس بیمار آدمی نے کہا وہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں مسجد جاؤں گا، اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ویسی کسی نے نہیں کی۔ چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اچانک اپنے پیچھے ایک بلند آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری بادشاہ تیری ہے اور ساری خیریت تیرے ہاتھ میں ہے اور سارے چھپے اور پوشیدہ امور تیری طرف ہی لوٹتے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور آئندہ زندگی میں ہر گناہ اور ناگواری سے میری حفاظت فرما اور ان پاکیزہ اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے دعا قبول فرما۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، سارے قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو دعا مانگ رہے تھے۔